بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کے 24ویں دن کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ واسطہ ہیں، اور اس دعاؤں کے اندر جتنا بھی مطالب بیان کیے گئے ہیں تقریباً یہ مطالب آپس میں ملتے جلتے مطالب ہیں، جو کہ ہمارے لیے درس ہیں، ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سوال کرتے رہنا چاہیے، اپنی حاجت بیان کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، التجا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو دروازہ جتنا بار کھٹکے گا، جتنا بار دروازے پر دستک ہوگی، تو انسان جتنا بھی کوشش کرے ٹالنے کی تو وہ دروازے کو کھولتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، وہ تو انسان کے ساتھ محبت کرنے والی ذات ہے، وہ تو انسان کا خالق ہے، وہ تو انسان کا پروردگار ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں انسان جتنا زیادہ سوال کرے گا اتنا ہی زیادہ انسان کی حاجت روائی ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ من اعطی الدعاء لم یحرم القبول لم یحرم الاجابہ، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے دعا کی توفیق عطا کر دی ہے تو وہ قبولیت اور استجابت سے محروم نہیں رہتا ہے۔ آج اس 24ویں دن کی دعا کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک، بار الہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کے متعلق کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر اطاعت و بندگی سے راضی ہوتی ہے تو ہمارا سوال اطاعت و بندگی کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ اور سرکار باقر و رضا بندوں کی محبت کے ساتھ راضی ہوتا ہے تو ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ، اور بار الہ تو ہی میری پناہ گاہ ہے، تجھ سے ہی ہم پناہ طلب کرتے ہیں ہر اس چیز سے کہ جو تجھے اذیت دیتی ہے، ہر وہ گناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے، بار الہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ بِأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا أَعْصِيَكَ، بار الہ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیری اطاعت کرتے رہیں اور تیری مخالفت اور معصیت نہ کریں۔ یا عالماً بما فی صدور العالمین، اے وہ ذات کہ جو عالمین کے سینوں کے راز جانتی ہے، بار الہ ہمارے نیتوں سے تو آشنا ہے، ہماری نیتوں سے تو واقف ہے، لہذا تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، ہماری جو بھی نیت ہے تو کریم ذات ہے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ یہ دعا پیغمبر اسلام نے تعلیم فرمائی، اس دعا کا پھر ثواب بھی بتا دیا، ہر دعا کا ثواب بھی منقول ہے۔ کتاب البلد الامین والدرء الحسین کے اندر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ من دعا بہ اعطی بعدد کل شعرۃ علی رأسہ وجسدہ الف خادم والف غلام، جس بندے نے یہ دعا مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے جسم پر موجود بالوں کی تعداد مطابق اسے 1000 خادم اور 1000 غلام سے نوازے گی، کل یاقوت والمرجان، اور یہ اس کے 1000 خادم اور 1000 غلام کوئی عام غلام اور خادم نہیں ہوں گے، کیونکہ جس زمانے میں پیغمبر اسلام اس دعا کو تعلیم فرما رہے ہیں اس زمانے میں غلامی کا رواج موجود تھا، عبد اور کنیزیں ہوا کرتی تھیں، اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تشبیہ بھی استعمال کی ہے کہ کل یاقوت والمرجان، وہ غلام اور خادم کوئی عام نہیں ہوں گے بلکہ خوبصورت ہوں گے، یاقوت اور مرجان کی طرح خوبصورت نوکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے عطا کرے گی بہشت میں، اس دعا کا صدقہ اور اس دعا کا ثواب عطا کرے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ماہ رمضان المبارک سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو
حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔